السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم یا رب فقہنا فی الدین یا رب فقہنا فی الدین یا رب فقہنا فی الکتاب والسنہ۔ تفسیر سورۃ الانبیاء آیت نمبر 30 سے 37 تک بیان کرنے کی کوشش کروں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي افلا يؤمنون۔ کیا کافر لوگوں نے یہ نہیں دیکھا کہ آسمان و زمین ملے جلے تھے، پھر ہم نے انہیں کھول کر جدا جدا کیا اور ہر زندہ چیز کو ہم نے پانی سے پیدا کیا، کیا یہ لوگ پھر بھی یقین نہیں کرتے؟ وجعلنا في الارض رواسي ان تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون، اور ہم نے زمین میں پہاڑ بنا دیے تاکہ وہ مخلوق کو ہلا نہ سکے، اور ہم نے اس میں کشادہ راہیں بنا دیں تاکہ وہ ہدایت حاصل کر سکیں۔ وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون، آسمان کو محفوظ چھت کے ہم نے بنا دیا لیکن لوگ اس کی قدرت کے نمونوں پر دھیان ہی نہیں دھرتے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، وہی اللہ ہے جس نے رات اور دن، سورج اور چاند کو پیدا کیا ہے، ان میں سے ہر ایک اپنے اپنے آسمان میں تیرتے پھرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس بات کو یہاں بیان فرما رہے ہیں کہ اس کی قدرت پوری ہے اور اس کا غلبہ زبردست ہے۔ فرماتا ہے کہ جو کافر اللہ کے سوا اوروں کی پوجا پاٹ کرتے ہیں، کیا انہیں اتنا بھی علم نہیں کہ تمام مخلوق کا پیدا کرنے والا اللہ ہی ہے اور سب چیز کا نگہبان بھی وہی ہے؟ پھر اس کے ساتھ دوسروں کی عبادت تم کیوں کرتے ہو؟ ابتدا میں زمین و آسمان ملے جلے ایک دوسرے سے پیوست تہ بتہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں الگ الگ کیا، زمینوں کو نیچے، آسمانوں کو اوپر، فاصلے سے اور حکمت سے قائم کیا۔ 7 زمینیں پیدا کی اور ساتھ ہی آسمان بنائے۔ زمین اور پہلے آسمان کے درمیان جوف اور خلا رکھا، آسمان سے پانی برسایا اور زمین سے پیداوار اگائی، ہر زندہ چیز پانی سے پیدا کی۔ کیا یہ تمام چیزیں جن میں سے ہر ایک صانع کی خود مختاری، قدرت اور وحدت پر دلالت کرتی ہے، اپنے سامنے موجود پاتے ہوئے بھی یہ لوگ اللہ کی عظمت کے قائل ہو کر شرک کو نہیں چھوڑتے؟ ففی کل شیء لہ آیۃ تدل علی انہ واحد، یعنی ہر چیز میں اللہ کی الوہیت اور اس کی وحدانیت کا نشان موجود ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال ہوا کہ پہلے رات تھی یا دن؟ تو آپ نے فرمایا پہلے زمین و آسمان ملے جلے تہ بتہ تھے، تو ظاہر ہے ان میں اندھیرا ہوگا اور اندھیرے کا نام ہی رات ہے، تو ثابت ہوا کہ رات پہلے تھی۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے جب اس آیت کی تفسیر پوچھی گئی تو آپ نے فرمایا تم حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے سوال کرو اور جو وہ جواب دیں مجھ سے بھی کہو، مجھے بھی بتانا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا زمین و آسمان سب ایک ساتھ تھے، نہ بارش برستی تھی نہ پیداوار اگتی تھی۔ جب اللہ تعالیٰ نے ذی روح مخلوق پیدا کی تو آسمان کو پھاڑ کر اس میں سے پانی برسایا اور زمین کو چیر کر اس میں پیداوار اگائی۔ جب سائل نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ جواب بیان کیا تو آپ بہت ہی زیادہ خوش ہوئے اور فرمانے لگے آج مجھے اور بھی یقین ہو گیا کہ قرآن کے علم میں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی بڑے ہوئے ہیں اور بہت ہی کامیاب ہیں۔ میرے جی میں کبھی خیال آتا تھا کہ ایسا تو نہیں ابن عباس کی جرات بڑھ گئی ہو، لیکن آج وہ وسوسہ دل سے جاتا رہا۔ آسمان کو پھاڑ کر 7 آسمان بنائے،
زمین کے مجموعے کو چیر کر 7 زمینیں بنائیں۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر میں یہ بھی ہے کہ یہ ملے ہوئے تھے، پہلے 7 آسمان ایک ساتھ تھے اور اسی طرح 7 زمینیں بھی ملی ہوئی تھیں، پھر جدا جدا کر دی گئیں۔ حضرت سعید رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر ہے کہ یہ دونوں پہلے ایک ہی تھے، پھر الگ الگ کر دیے گئے، زمین و آسمان کے درمیان خلا رکھ دی گئی، پانی کو تمام جانداروں کی اصل بنا دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، حضور جب میں آپ کو دیکھتا ہوں میرا جی خوش ہو جاتا ہے اور میری آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں، آپ ہمیں تمام چیزوں کی اصلیت سے خبردار کر دیں۔ آپ نے فرمایا، ابو ہریرہ، تمام چیزیں پانی سے پیدا کی گئی ہیں۔ اور روایت میں ہے کہ پھر میں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جس سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ آپ نے فرمایا، لوگوں کو سلام کیا کرو اور کھانا کھلایا کرو اور صلہ رحمی کرتے رہا کرو، اور رات کو جب لوگ سوتے ہیں تم تہجد کی نماز پڑھا کرو تاکہ سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ زمین کو جناب باری عز و جل نے پہاڑوں کی میخوں سے مضبوط کر دیا تاکہ وہ ہل جل کر لوگوں کو پریشان نہ کرے، مخلوق کو زلزلے میں نہ ڈالے۔ زمین کی 3/4 تو پانی میں ہے اور صرف 1/4 حصہ سورج اور ہوا کے لیے کھلا ہوا ہے تاکہ لوگ آسمان کو اور اس کے عجائبات کو بچش میں خود ملاحظہ کر سکیں۔ پھر زمین میں اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کاملہ سے راہیں بنا دی کہ لوگ آسانی کے ساتھ اپنے سفر طے کر سکیں اور دور دراز ملکوں میں بھی جا سکیں۔ شان الہی دیکھیے، اس حصے اور اس ٹکڑے کے درمیان بلند پہاڑی حائل ہے۔ یہاں سے وہاں پہنچنا بظاہر سخت دشوار معلوم ہوتا ہے، لیکن قدرت الہی خود اس پہاڑ میں راستہ بنا دیتی ہے کہ یہاں کے لوگ وہاں اور وہاں کے لوگ یہاں پہنچ جائیں اور اپنے کام کاج پورے کر لیں۔ آسمان کو زمین پر مثل قبے کے بنا دیا، جیسے فرمانے کہ ہم نے آسمان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا اور ہم وسعت اور کشادگی والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قسم آسمان کی اور اس کی بناوٹ کی۔ ارشاد ہے، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان کے سروں پر آسمان کو کس کیفیت کا بنایا ہے اور کس طرح زینت دے رکھی ہے؟ اور لطف کی بات تو یہ ہے کہ اتنے بڑے آسمان میں کوئی سوراخ تک نہیں ہے۔ بنا کہتے ہیں قبے اور خیمے کے کھڑا کرنے کو، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اسلام کی بنائیں 5 ہیں، یعنی بنیادیں، اسلام کی بنیادیں، اسلام کی بنائیں 5 ہیں۔ جیسے 5 ستون پر کوئی قبہ یا خیمہ کھڑا ہوا ہو، پھر آسمان جو مثل چھت کے ہے، یہ ہے بھی محفوظ، بلند چوکی والا کہ کہیں سے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچتا، بلند و بالا، اونچا اور صاف ہے۔ لیکن لوگ اللہ ان کو ہدایت دے، اللہ کی ان زبردست نشانیوں سے بھی بے پرواہ ہیں۔ جیسے فرمانے، آسمان و زمین کی بہت سی نشانیاں ہیں جو لوگوں کی نگاہوں تلے ہیں، لیکن پھر بھی وہ ان سے منہ موڑے رکھتے ہیں، کوئی غور و فکر نہیں کرتے، کبھی سوچتے نہیں کہ کتنا پھیلا ہوا، کتنا بلند، کس قدر عظیم الشان یہ آسمان ہمارے سروں پر بغیر ستون کے اللہ تعالیٰ نے قائم کر رکھا ہے۔ پھر اس میں کس خوبصورتی سے اللہ تعالیٰ نے ستاروں کا جڑاؤ کیا ہے، اور یہ ستاروں کا جڑاؤ بھی کیسے ٹھہرا ہوا ہے۔ پھر سورج کی چال بھی مقرر ہے کہ اس کی موجودگی دن ہے، اس کا نہ نظر آنا رات ہے۔ پھر پورے آسمان کا چکر صرف ایک دن رات میں سورج پورا کر لیتا ہے۔ اس کی چال کو، اس کی تیزی کو بجز خدا کے علاوہ کوئی بھی تو نہیں جانتا۔ یوں قیاس آرائیاں اور اندازے کرنا اور باتیں۔ بنی اسرائیل کے عابدوں میں سے ایک نے اپنی 30 سال کی مدت عبادت پوری کر لی، مگر جس طرح اور عابدوں پر 30 سال کی عبادت کے بعد ابر کا سایہ ان کے سر پر ہو جایا کرتا تھا، اس عابد پر نہیں ہوا۔ جب اس نے اپنی 30 سال کی عبادت پوری کر لی تو اس کے سر پر وہ بادل کا سایہ نہیں ہوا، تو اس نے اپنی والدہ سے یہ حال بیان کیا۔ اس نے کہا، ماں نے کہا، بیٹے تم نے اپنی اس عبادت کے زمانے میں شاید کوئی گناہ کر لیا ہوگا، اس لیے بادل کا سایہ تمہارے سر پر نہیں آیا۔ اس نے کہا، اماں ایک بھی نہیں۔
کبھی میں نے کوئی گناہ ایک بھی نہیں کیا. کہنے لگی پھر تم نے کسی گناہ کا پورا قصد کیا ہوگا, شاید ارادہ کر لیا ہو. اگر گناہ نہیں کیا شاید کوئی گناہ کا ارادہ کر لیا ہو. تو اس نے جواب دیا عابد نے کہ ایسا بھی کبھی بھی نہیں ہوا. تو پھر ماں نے کہا بہت ممکن ہے کہ تم نے آسمان کی طرف نظر کی ہو اور غور و تدبر کے بعد بغیر ہی ہٹا لی ہو. یعنی آسمان کی طرف نظر کی ہو اور تم نے اس پر تدبر نہ کیا ہو کہ اللہ نے کتنا بلند عرفہ آسمان بنایا ہے, کتنا صاف بنایا ہے, بغیر عیب کے بنایا ہے. شاید تم نے تدبر نہ کیا ہو اور اپنی نظر کو ہٹا لیا ہو. عابد نے جواب دیا ایسا تو ہمیشہ ہوتا رہا. فرمایا بس. ماں نے کہا بس پھر یہی سبب ہے. پھر اپنی قدرت کاملہ کی بعض نشانیاں بیان اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ رات اور اس کے اندھیرے کو دیکھو, دن اور اس کی روشنی پر نظر ڈالو, پھر ایک کے بعد دوسرے کا بڑھنا دیکھو. سورج چاند کو دیکھو. سورج کا نور ایک مخصوص نور ہے اور اس کا آسمان, اس کا زمانہ, اس کی حرکت, اس کی چال علیحدہ ہے. چاند کا نور الگ ہے, فلک الگ ہے, چال الگ ہے, انداز اور ہے. ہر ایک اپنے اپنے فلک میں گویا تیرتا پھرتا ہے. اللہ اکبر. اور حکم الہی کی بجاوری میں مشغول ہے. جیسے فرمان ہے وہی صبح کا روشن کرنے والا ہے, وہی رات کو پرسکون بنانے والا ہے, وہی سورج چاند کا انداز مقرر کرنے والا ہے, وہی ذی عزت غلبے والا اور ذی علم و علم والا ہے. اللہ اکبر. آگے ارشاد فرمایا وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ. تجھ سے پہلے کی کسی انسان کو بھی ہم نے دوام اور ہمیشگی نہیں دی, کیا اگر تو مر جائے گا تو وہ ہمیشہ کے لیے رہ جائیں گے؟ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ. ہر جاندار موت کا مزہ چکھنے والا ہے. ہم بطریق امتحان تم میں سے ہر ایک کو برائی بھلائی میں مبتلا کرتے ہیں. تم سب ہماری ہی طرف لوٹ کر آنے والے ہو. جتنے لوگ پیدا ہوئے سب کو ہی موت ایک روز ختم کرنے والی ہے. جتنی بھی مخلوقات ذی روح پیدا ہوئی سب کو موت آئے گی اور ایک روز سب ختم ہو جائیں گے. تمام روئے زمین کے لوگ موت سے ملنے والے ہیں. ہاں رب کا جلال و اکرام والی ذات, اللہ رب العالمین کی جلال و اکرام والی ذات جو ہے وہی ہمیشہ رہے گی اور دائم رہے گی. اسی آیت سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ حضرت خضر مر گئے. یہ غلط ہے کہ وہ اب تک زندہ ہوں, کیونکہ وہ بھی انسان ہی تھے. ولی ہوں یا نبی ہوں, رسول ہوں یا صالح ہو, کوئی بزرگ ہوں, پہنچے ہوئے ہوں, ہیں تو وہ انسان ہی. ان کفار کی یہ آرزو کتنی ناپاک ہے کہ تم مر جاؤ. تو اللہ کہتا ہے تو کیا یہ ہمیشہ رہنے والے ہیں؟ ایسا تو محض ناممکن ہے. دنیا میں تو چل چلاؤ لگ رہا ہے, کسی کو سوائے اللہ رب العالمین کے کسی کو بھی دوام نہیں ہے. ہاں دنیا میں کوئی آگے جاتا ہے اور کوئی پیچھے جاتا ہے, کوئی پہلے جا رہا ہے کوئی بعد میں جائے گا. پھر فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت, موت کا ذائقہ ہر ایک کو چکھنا پڑے گا. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگ میری موت کے آرزو مند ہیں, تو کیا اس بارے میں میں ہی اکیلا ہوں؟ لوگ میری موت کے آرزو کرتے ہیں کہ امام شافعی کو موت آ جائے, تو کہتے ہیں کیا میں اس بارے میں بس اکیلا ہی ہوں؟ کیا وہ اس موت کا مزہ نہیں چکھیں گے؟ یہ وہ ذائقہ نہیں جو کسی کو چھوڑ دے. پھر فرماتے ہیں بھلائی برائی سے, سکھ دکھ سے, مٹھاس کرواہٹ سے, کشادگی تنگی سے ہم اپنے بندوں کو آزما لیتے ہیں تاکہ شکر گزار اور ناشکرا, صابر اور نا امید کھل جائے, سامنے آ جائے. صحت و بیماری, تونگری فقیری, سختی نرمی, حلال حرام, ہدایت و گمراہی, اطاعت و معصیت, یہ سب آزمائش ہیں. اللہ کسی کو کچھ دے کر اور کسی کو کچھ دے کر آزماتا ہے. اور ان آزمائشوں میں پتہ چل جاتا ہے کہ کون بھلا ہے اور کون برا ہے. تمہارا سب کا لوٹنا, سب کا پھر جانا, اللہ فرماتا ہے کہ ہماری ہی طرف ہے. وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ, سب نے لوٹ کر ہماری طرف آنا ہے.
اور جب ہمارے پاس آ جائیں گے تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ کون نیکوں میں سے تھا، کون بروں میں سے تھا، کس کو سزا دینی ہے اور کس کو نیکیوں کی جزا دینی ہے۔ آگے اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ۔ یہ منکر تجھے جب بھی دیکھتے ہیں مذاق اڑاتے ہیں کہ کیا یہی وہ ہے جو تمہارے معبودوں کا برائی سے ذکر کیا کرتا ہے، اور وہ خود ہی رحمان کی یاد کے بالکل ہی منکر ہیں۔ خلق الانسان من عجل سأریکم آیاتی فلا تستعجلون۔ انسان کی جبلت میں جلد بازی رکھی گئی ہے، میں تمہیں اپنی نشانیاں ابھی ابھی دکھاؤں گا، تم مجھ سے جلدی کا مطالبہ مت کرو۔ ابو جہل وغیرہ کفار قریش حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی ہنسی مذاق شروع کر دیتے تھے اور آپ کی شان میں بے ادبی کرنے لگتے تھے، کہتے تھے کہ لو میاں دیکھ لو، یہی ہیں جو ہمارے معبودوں کو برا کہتے ہیں، تمہارے بزرگوں کو بیوقوف بتاتے ہیں۔ ایک تو ان کی یہ سرکشی ہے، دوسرے یہ کہ خود ذکر رحمان کے منکر ہیں، اللہ کے منکر، رسول اللہ کے منکر، اور آیت میں ان کے اسی کفر کا بیان کر کے فرمایا گیا ہے ان کاد لیضلنا عن آلہتنا۔ وہ کہتے تھے کہ ہم تو جمے رہے، ورنہ اس نے تو ہمیں ہمارے پرانے معبودوں سے منع کرنے میں کوئی کمی بھی نہیں چھوڑی تھی۔ وہ کہتے تھے کہ یہ ہمارا ہی کمال ہے کہ ہم اپنے معبودوں کی پوجا میں جمے رہے اور ڈٹے رہے، ان کی عبادت کرنے میں، ان کو پکارنے میں، اپنے معبودوں کو ہم ڈٹے رہے اپنے دین پر۔ نہیں تو اس محمد نے کوئی بھی کمی نہیں چھوڑی تھی کہ وہ ہم کو ہمارے معبودوں کی پوجا پاٹ سے ہٹا دے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان کو جب میں عذاب دوں گا تو اس وقت ان کو معلوم ہو جائے گا کہ گمراہ کون تھا اور نیک کون تھا۔ اور انسان جو ہے، اللہ فرماتے ہیں خلق الانسان من عجل، انسان بڑا ہی جلد باز ہے، بہت ہی جلدی کرتا ہے۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کی پیدائش کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنا شروع کیا۔ شام کے قریب جب ان میں روح پھونکی گئی، سر، آنکھ اور زبان میں جب روح آ گئی تو کہنے لگے الہی مغرب سے پہلے ہی میری پیدائش مکمل ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمام دنوں میں بہتر و افضل دن جمعہ کا دن ہے، اسی میں حضرت آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، اسی میں جنت میں داخل ہوئے، اسی میں وہاں سے اتارے گئے، اسی میں قیامت قائم ہوگی۔ اسی دن میں ایک ایسی ساتھ ہے کہ اس وقت جو بندہ نماز میں ہو اور اللہ تعالیٰ سے جو کچھ بھی طلب کرے اللہ اسے عطا فرماتا ہے، قبول کرتا ہے۔ آپ نے اپنی انگلیوں سے اشارہ کر کے فرمایا کہ وہ ساتھ بہت تھوڑی سی ہے، چھوٹی سی ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے معلوم ہے کہ وہ ساعت کون سی ہے، وہ جمعے کے دن کی آخری ساعت ہے۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ پھر آپ نے یہی آیت تلاوت فرمائی۔ پہلی آیت میں کافروں کی بدبختی کا ذکر کر کے اس کے بعد ہی انسانی عجلت کا ذکر اس حکمت سے ہے کہ گویا کافروں کی سرکشی سنتے ہی مسلمان کا انتقامی جذبہ بھڑک اٹھتا ہے اور وہ جلد بدلہ لینا چاہتا ہے، اس لیے کہ انسانی جبلت میں ہی جلد بازی ہے، لیکن عادت الہیہ ہے کہ وہ ظالموں کو ڈھیل دیتا ہے۔ مسلمان تو اگر کوئی اس کے ساتھ غلطی کر لے، کوئی غلط کام کر لے تو انسان جو ہے فوراً انتقام کی آگ میں بھڑک اٹھتا ہے اور چاہتے کہ میں جلد سے جلد بدلہ لے لوں، لیکن اللہ رب العالمین کی عادت ایسی نہیں۔ اللہ کتنا بردبار ہے، کتنا حلیم ہے کہ وہ ظالموں کو ڈھیل دیتا ہے، پھر جب پکڑتا ہے تو چھوڑتا نہیں ہے، جب پکڑ لیتا ہے تو چھوڑتا نہیں۔ اسی لیے فرمایا کہ میں تمہیں اپنی نشانیاں دکھانے والا ہوں کہ جو میرے نافرمان ہیں میں نے ان پر کتنی سختی کی اور کیسے میں نے ان کو پکڑا۔ جنہوں نے میرے نبی کا مذاق اڑایا، جنہوں نے میرے نبی کی توہین کی، جنہوں نے میرے نبی کا کہنا نہیں مانا، جنہوں نے میرے نبیوں کی
فرما برداری نہیں کی، ان کو رسول نہیں مانا، ان کی رسالت کا اقرار نہیں کیا، اور جو دعویٰ لے کے آئے تھے، توحید کی دعوت جو دیتے رہے، اس توحید کو انہوں نے نہیں اپنایا، تو میں نے ان کی کس طرح سے کھال اجھیڑی۔ تم نے دیکھا ہے قوم سمود، قوم عاد، قوم ایکا والوں کو کے ساتھ، قوم لوط کے ساتھ ہم نے کیا کیا، کس طرح سے ہم نے ان کو تباہ اور برباد کیا، اور اگر تم بھی نہیں مانو گے تو تم بھی دیکھ لو گے۔ فرمایا کہ سأریکم آیاتی فلا تستعجلون، تم میری نشانیاں دیکھ چکے ہو، اور پھر تم نافرمانی کرنے کی وجہ سے تم بھی اپنا حال دیکھ لو گے، لیکن جلدی مت کرو، دیر ہے اندھیر نہیں، مہلت ہے بھول نہیں۔ اللہ مہلت دے رہا ہے، لیکن وہ بھولا ہوا نہیں ہے، وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے کہ میرے بندے کتنے میری نافرمانیاں کر رہے ہیں، کتنا شرک و بدعت ہو رہا ہے، قرآن پر تدبر نہیں ہے، قرآن پر عمل نہیں ہے، قرآن کو چھوڑ دیا، رسول کی اطاعت کو چھوڑ دیا، ہر کوئی اپنے نفس کا پجاری بن گیا، اور جو جس نے کہا، جہاں سے جس نے سنا، اس کو شریعت بنا کر اس پر عمل کرنے لگا۔ اللہ تعالی ہم کو شرک و بدعت سے بچائے اور قرآن پر تدبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔